بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے بڑے فیصلے کی بڑی خبر آ گئی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ سنیے کہ سانیہ 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا ہے کہ کیا ایک کانسٹیبل کے کہنے پر سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں۔ 5 لوگوں کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی ہے، 5 لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے، اور اس کیس میں جو ریمارک سامنے آئے وہ اس وقت سامنے آئے کہ جب تفتیشی افسر نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ یہ ساری سازش، یعنی 9 مئی کی سازش، سانیہ 9 مئی کی سازش یہ زمان پارک میں تیار ہوئی تھی۔ تفتیشی افسر کہتا ہے کہ وہاں پر ڈیوٹی پر موجود ایک کانسٹیبل نے، یعنی زمان پارک جو عمران خان صاحب کی لاہور میں رہائش گاہ ہے، وہاں پر ایک کانسٹیبل ڈیوٹی دے رہا تھا، اور اس کانسٹیبل نے یہ بتایا ہے کہ جی زمان پارک کے اندر 9 مئی کی سازش تیار ہوئی۔ اب اس کے بعد ریمارکس یہ سامنے آئے جج صاحب کے کہ ایک کانسٹیبل کے کہنے پر ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں۔ تو اب سپریم کورٹ سے جب یہ چیز آ جائے گی تو آپ سوچئے کہ پھر باقی معاملات میں کیا ہوگا جو معاملات نچلی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کی دفعات تھیں اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جو افسران ابھی شہید ہوئے ہیں، جس طرح دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ دہشت گردی ہے، جس طرح چیک پوسٹوں پر حملے ہوتے ہیں دہشت گردی ہے، سانحہ جو اے پی ایس ہوا وہ دہشت گردی ہے۔ بتایا گیا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور آپ نے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا، آتشی اسلحہ، اور آپ نے کس طرح سے دفعات لگا دی، یہ پوری تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا ہوا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ سے ہی عمران خان صاحب نے ایک اور معاملے پر رجوع کر لیا ہے اور درخواست باقاعدہ دائر کر دی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی کی گئی الیکشنز میں، اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور حاضر سروس ججز پر مشتمل اس پر کمیشن بننا چاہیے جو اس چیز کو دیکھے اور آڈٹ کرے کہ جس طرح یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور تب تک حکومتوں کو کام کرنے سے روکا جائے، کیونکہ یہ تو عوام کی مینڈیٹ والی حکومتیں ہیں ہی نہیں، ان کو روکا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بارے میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سے بڑا معاملہ کیا ہوگا، جو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ جب حکومت وہ ہونی چاہیے جس کو لوگ لے کر آئیں، جب حکومت ہی وہ نہیں آئی تو باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا سو موٹو کے لیے۔ اب عمران خان صاحب نے درخواست بھی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ توہین عدالت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے شیر افضل مروت کو کہ آپ درخواست دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت گئے کہ جی ہمیں پھر نہیں ملنے دیا جا رہا عمران خان صاحب سے، جبکہ عدالت کے احکامات موجود ہیں۔ اب عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، ارباب صاحب ہیں غالباً، انہوں نے یہ پوچھا کہ جب یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ ملاقات کس طرح سے کروائی جائے گی، کب کب کروائی جائے گی، 2 رکنی بینچ ہے، تو سپرنٹ جیل سے کہا کہ یا تو آپ اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے آگے درخواست لے آئیں۔ جب تک وہ فیصلہ موجود ہے 2 ججز کا، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی اس طرح سے ملاقاتیں نہیں کروانی؟ ہفتے میں 2 دن وکلا کی ملاقات کا جب کہا گیا ہے تو کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ تو اب اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی یہ ہم گئے تھے اور نہیں ملاقات کروانے دی، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اس پر توہین عدالت کی درخواست لے کر آئیں، اور ہم صرف اس معاملے پر ہی نہیں یہ فیصلہ کریں گے، صرف یہ جو معاملہ ہے جی توہین عدالت ہو گئی کہ ایک دفعہ ملاقات نہیں کرنے دی، اس کو ہم ہمیشہ کے لیے سیٹل کریں گے۔ تو یہ بڑے سخت ریمارکس تھے کہ اس پر اب پھر دیکھیں گے۔ تو سپرنٹ جیل نے کہا کہ جی وہ دیکھیں، وہ اصل میں مشقیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا جی جو بھی ہے، جب فیصلہ موجود ہے تو آپ کو ملاقات کرانی پڑے گی۔ پھر اس پر شیر افضل مروت کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا کہ آج ہی نہ صرف ملاقات کروائی جائے، اور جو طے ہو چکا ہے، اور خود جیل حکام کی طرف سے یہ چیز طے ہوئی اور ان کے کہنے کے مطابق پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے مطابق ملاقاتیں کروائی جائیں، اور پھر اب بھی ملاقات اور آئندہ کی ملاقات کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز ہے، تحریک انصاف کے لیے ایک اور ریلیف کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے انتظامیہ کو کہ 2 دن کے اندر فیصلہ کر دیجئے، صرف 2 دن ہے، اس کے اندر فیصلہ کر دیں جلسے کی اجازت کا۔ اب تحریک انصاف نے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی کبھی نہیں دی گئی پچھلے سارے عرصے میں، یہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، الیکشن کے دوران کہیں نہیں کر سکے وہ جلسہ، کوئی اجازت نہیں ملی، تو اب بھی نہیں مل رہی، جبکہ 3 جگہوں کا انہوں نے کہا کہیں اجازت دے دیں، کہیں جگہ نہیں مل رہی، اجازت نہیں مل رہی۔ تو اس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی 2 دن ہے، اس کے اندر آپ فیصلہ کر کے بتا دیں۔ اب اگر حکومت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ 3 جگہوں کا انہوں نے کہہ دیا اور آئینی حق ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ عدالت کہے کہ ہاں جی انتظامیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگائیں گے جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، بھئی ساروں کو اجازت ہے سوائے تحریک انصاف کے، ان کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور سیکورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آئین پر عمل درآمد روک دیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے، 3 جگہیں کسی نہ کسی جگہ پر تم کو اجازت دینی پڑے گی، ورنہ عدالت کو پھر فیصلہ سنانا پڑے گا۔ یہ چیز ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی
سپر ٹیکس کا جو نفاذ ہے اس کے لیے راہ ہموار کر دی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ سے کہا گیا تھا جی سپر ٹیکس جو ہے اس پہ حکم امتناع تھا کہ اس کو روک دیا گیا تھا، اور سپر ٹیکس پر سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناع معطل کر دیا ہے، تو سپر ٹیکس تو اب لگے گا۔ اب آ جائیے جناب سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے، ریمارکس ہیں اور جو فیصلہ ہے اس پر، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ علی مین گنڈا پور نے کہا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں دوزخی ہیں، جو افسر رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ کہتے ہیں اینٹ سے سر پھاڑ دو اور اس کے بیٹے کو کہو کہ جی جس کا سر پھاڑا ہے اس کو ہم نے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے یہ بیان دے دیا ہے۔ اب اس کو بہت سے پیرائے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی اگر کسی نے کر دیا تو کہا جائے گا جی یہ تو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا۔ اب آپ دیکھیے وہ اتنے سخت ریمارکس دے رہے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ سانحہ 9 مئی کے بارے میں جناب اب یہ ایکسپریس پر یہ خبر لگی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ سانحہ 9 مئی، کیا ایک کانسٹیبل کی بات مانے کہ سابق وزیر اعظم غدار ہے؟ سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعے کے 5 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعے کے ملزمان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں 50 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کر لیں۔ ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات لگانے پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ کو پتا ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں؟ حال ہی میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، افسر کی شہادت ہوئی، وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول، کوئٹہ میں وکلاء پر خودکش دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ہدایت کی کہ اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں، عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں۔ جب آتشی اسلحہ برآمد نہیں ہوا تو متعلقہ شق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ملزمان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہم نے سیاسی جماعتوں اور طلبہ یونینز پر پابندی لگائی، اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی پابندیاں لگا کر یہ تباہی ہوئی ہے ساری کچھ۔ حکومت یا ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو 1-2 تھپڑ لگا کر راضی ہو جاتے ہیں۔ سب کو بند کر دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ ویسے بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کیا پہلے سے کوئی فہرست دی گئی تھی کہ ان افراد کو نامزد کر دیں؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ نامزد ملزمان ریلی میں شریک تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا ریلی میں شرکت کرنا جرم ہے؟ تفتیشی افسر نے بتایا کہ زمان پارک لاہور میں ڈیوٹی پر مامور ایک ہیلتھ کانسٹیبل اسپیشل برانچ نے بتایا وہاں 9 مئی کی سازش تیار ہوئی تھی۔ اس نے بیان دیا ہے کہ 9 مئی کی سازش زمان پارک میں تیار ہوئی تھی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پر کہا کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بات مانے کہ سابق وزیر اعظم غدار ہے؟ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانی کی قدر کرتے ہیں، مگر نظام کو چلنے دیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی کہا کہ کیا چیک پوسٹوں پر بم دھماکوں والوں کی سازش پکڑی گئی؟ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کی سازش پکڑی ہے کوئی بھی آپ نے؟ سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ عدالتی کارروائی کے دوران دی گئی آبزرویشن سے ٹرائل کورٹ متاثر نہ ہو۔ اگر کسی اور جرم ملوث نہیں تو ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ملزمان پر 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب فوجی مرکز حمزہ کیمپ راولپنڈی میں حملہ توڑ پھوڑ کا الزام تھا۔ تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں اویس، نصر اللہ، سیف اللہ، کامران اور وقاص اسلامی ملزمان پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ تو یہ جناب اس کیس میں یہ اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ کا دلچسپ بیان ہے کہ نواز شریف نے کس حیثیت میں پنجاب حکومت کی میٹنگ کی صدارت کی۔ ویسے سارے ملک ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے، سب لوگ ہی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب عمران خان کی الیکشن نتائج کے آڈٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست، جو میں نے آپ سے خبر شیئر کی ہے، اس حوالے سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔